محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى ابن عمران، والمجوس يقال أنهم كانوا يؤمنون بنبي إنهم يقال له زردشت، ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں تنبیہ فرمائی ہے کافروں کو کہ جو کافر ہیں ان کے کہ بعض انبیاء علیہم السلام پر ایمان لاتے ہیں اور بعض انبیاء علیہم السلام پر ایمان نہیں لاتے، اور مدار ایمان اور مدار فلاح اور کامیابی اور نجات جو ہے وہ اس میں ہے کہ بندہ اللہ اور اللہ کے تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام پر ایمان لائے. یہ تو نہیں کہ بھی بعض پہ لاؤ اور بعض پہ نہ لاؤ، پھر یہ تو اپنی انسان اپنی خواہشات کے تابع ہو گیا، اللہ کے حکم کے تابع نہ ہوا. اور یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ ہمیشہ جتنا باطل فرقے ہیں دنیا میں یاد رکھے ہیں کہ وہ بڑا حسین جال میں خود بھی پڑتی ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلب کر گئے. یہودی کیوں گمراہ ہوئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عداوت و دشمنی میں حدود سے گزر گئے اور عزیر علیہ السلام کی محبت میں حدیں پھلانگ گئے. یہ قدرتی بات ہے، جب آدمی کو کسی چیز سے محبت ہو تو اور وہ شریعت میں اعتدال قائم نہ رکھ سکے تو پھر حدوں سے نکل جاتے. بعض لوگوں پر توحید کا ایک غلبہ ہوتا ہے کہ ہر وقت توحید کا بیان بڑی اچھی بات ہے، لیکن توحید بیان کرنے کا یا موحد بننے کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انبیاء کی شان میں کوتاہی ہو جائے. اچھا، بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا اور محبت رسول تو ایمان ہے، اس کے بغیر تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں نہ ہو اور حضور کی ذات اقدس ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو تو آدمی مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لیکن محبت کا معنی یہ نہیں کہ آدمی حدود سے گزر کر اللہ کے پیغمبروں کو مقام الوہیت پر اور مقام علم غیب پر اور مقام قدرت کاملہ پر بٹھا دے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بھی ایمان کی پٹڑی سے گر جائے.
اسی طرح حب صحابہ ایمان ہے، لیکن حب صحابہ کا یہ معنی تو نہیں کہ آدمی خارجی بن جائے اور اہل بیت سے عداوت رکھ لے، یا اہل بیت رسول کے شان میں گستاخی کر لے، یا حب اہل بیت کا یہ معنی نہیں کہ اہل بیت کی محبت میں آ کر اصحاب رسول کا دشمن بن جائے۔ تو ہر چیز کے لیے ایک اعتدال ہے، اور کامرانی اور کامیابی انسان اگر چاہتا ہے تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے قوانین کے تابع۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کی مذمت کی کہ دیکھو جیسے کہ پہلے کافر گزرے ہیں، یہود بھی گزرے ہیں، نصارہ بھی گزرے۔ اب یہودیوں کا یہ عالم تھا کہ تمام انبیاء پر وہ ایمان کا دعویٰ کرتے کہ جی ہم سب کو مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے۔ اسی طرح نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم تو جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار تھا۔ اسی طرح بعض قومیں گزری جن نے کہا ہم یوشع ابن نون کو مانتے ہیں، لیکن باقی انبیاء کا انکار کر دیا۔ اسی طرح مجوس گزرے، انہوں نے کہا جی ہمارا پیغمبر زرتشت گزرا ہے جس کو ہم مانتے ہیں، باقی سب کا انکار کر دیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہ سب کے سب جہنم کے حقدار ہو گئے۔ ایمان والوں کے لیے یہ شرط ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کا معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام پیغمبروں پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر ایمان لائے۔ آج جیسے مثلاً ایک آدمی کہے جی میرا بالکل اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قرآن پاک پر، حضور کے فرمان پر بالکل کامل ایمان ہے، لیکن میں پردے کا حکم نہیں مانتا، تو بات تو ختم ہو گئی۔ یعنی ایک حکم کا انکار کرو یا سارے قرآن کا انکار کرو، بات تو برابر، کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میرا سارے قرآن پاک پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، لیکن جو حدود اللہ کا ذکر ہے یا سزائیں ہیں میں ان کو نہیں مانتا، کافر ہے۔ کیونکہ معنی ہی یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکام مانو، حضور کے تمام فرامین مانو۔ اور دیکھو کہ بعض مقامات بھی اللہ نے نمونے بھی دکھلا دیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انکار بھی نہیں، عدم اتباع بھی نہیں، عدم اطاعت بھی نہیں، صرف اجتہادی غلطی ہو گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ جنگ احد میں فتح جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، سرکار مدینہ کا حکم تھا صحابہ کو کہ یہ جو دو درمیان پہاڑوں کے راستہ ہے گویا یہ ایک درہ ہے، ایک دروازہ ہے۔ حضور پاک نے وہاں 3 اندازوں کی ڈپٹی لگائی کہ آپ یہاں رہیں، اور حضور نے واضح فرما دیا کہ سن لو، ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں، تم لوگوں نے اس دروازے کو نہیں چھوڑنا، یہیں کھڑے رہیں۔ اب حکم رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کھڑے ہو گئے، جنگ شروع ہو گئی، مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، کفر کو شکست ہو گئی، کفار بھاگنے لگے، دوڑنے لگے، تتر بتر ہو گئے۔ اب وہ جو صحابہ تھے انہوں نے اپنے امیر سے کہا کہ بھائی حضور کے فرمان کا مقصد تھا کہ دشمن حملہ نہ کر دے، دشمن تو ذلیل ہو گیا، شکست کھا کے بھاگی ہے، تو ہم کیوں نہ جا کے اپنے مال غنیمت میں شامل ہو جائیں۔ اس امیر نے کہا کہ بالکل نہیں، حضور کا حکم یہ تھا کہ ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں، لہذا اس دروازے کو نہیں کھول۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے مقصد ہی یہ تھا نا، مقصد ہی جنگ، اب مثلا ہم جنگ جیت گئے، کافر چلے گئے، تو کیا ہم ساری زندگی اس دروازے پہ کھڑے رہیں گے؟ تو ایک صرف جنگ کے لیے حکم تھا۔ تو ان صحابہ نے وہ دروازہ کھولا، اور یوں ہی دروازہ انہوں نے چھوڑا، خالد ابن الولید فوجیں عقب سے لے کر حملہ آور ہوا، اور فتح جو تھی شکست میں بدل گئی، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یعنی اتنا بڑا امتحان آ گیا۔ وجہ کیا تھی کہ ایک حکم رسول کی اطاعت میں کوتاہی ہو گئی، اور وہ بھی اجتہادی خطا، نعوذ باللہ، انکار رسول نہیں،
لیکن صرف ایک حکم سے کوتاہی کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی. تو اسی لیے مومن جو ہے اس کی مثال جو ہے بعض علماء متاخرین نے یہ دی ہے سمجھانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں کہ ایک بندہ ہے بڑا جوان ہے خوبصورت ہے لیکن آنکھیں نہیں ہیں تو آپ کہیں گے کہ اندھا ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی کو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا خوبصورت جوان ہے لیکن ٹانگ نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ لنگڑا ہے. اسی طرح اگر ایک آدمی کو آپ دیکھیں کہ اس کی ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے لیکن سر پہ بالکل بال نہیں ہے تو آپ کہیں گے کہ گنجا ہے, کوئی نہ کوئی اس میں عیب لگے گا. اسی طرح مسلمانوں کی ناکامی کا وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نماز کا پابند ہے تو زکوٰۃ میں چوری کر رہا, اگر نماز اور زکوٰۃ کا پابند ہے تو حج ادا نہیں کر رہا, اگر نماز زکوٰۃ حج کا بھی پابند ہے تو کاروبار سود پہ چل رہا ہے, اگر ان تمام چیزوں کا پابند ہے تو گھروں میں پردہ نہیں, دین نہیں, نماز نہیں, اسلام نہیں, خود بڑا نمازی ہے. اس وجہ سے ناکامی ہو رہی ہے کہ ہم کامل اسلام پر عمل نہیں کر رہے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو بنیادی عقیدے کی بات فرما دی کہ جیسے یہود اور نصارا حیث فرقوا بین اللہ ورسلہ فی الایمان کہ انہوں نے بھی نعوذ باللہ ایمان کے اندر تفریق کر ڈالی. فآمنوا ببعض الانبیاء وکفروا ببعض, بعض انبیاء پہ ایمان لے آئے, بعض انبیاء کا انہوں نے کفر کیا. کیوں؟ بمجرد التشہی والعادت, بس ان کی خواہش ہے, جس کو مانا مانا, جس کو نہ مانا نہ مانا. اور جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا کہ ہمارے باپ دادے کا بھی یہی طریقہ ہے, ورنہ کوئی حجت نہیں, کوئی دلیل نہیں, کوئی برہان نہیں, اپنی خواہش. بل بمجرد الہوا والعصبیہ, خواہش اور عصبیت جو تھی دلوں کے اندر. جیسے مفسر فرماتے ہیں مثال کے طور پہ کہ فَالْيَهُودُ عَلَيْهِمْ لَعَائِنُ اللَّهِ, اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہوں یہودیوں پر. آمنوا بالانبیاء, تمام انبیاء پر وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا ایمان ہے, الا عیسیٰ و محمد علیہم الصلاۃ والسلام, لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان نہ لائے. والنصارى آمنوا بالانبیاء, اسی طرح نصرانی دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے. وَكَفَرُوا بِخَاتَمِهِمْ وَأَشْرَفِهِمْ مُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن حضرت آقا انعامدار جو خاتم الانبیاء ہیں, جو اشرف الانبیاء ہیں, جو سید الاولین والآخرین ہیں, لیکن ان کا انکار کر بیٹھے کہ سارے انبیاء کو مانتے ہیں لیکن حضور کو نہیں مانتے. اسی طرح مفسر فرماتے ہیں کہ وہ سامرہ قوم گزری ہے, لا یؤمنون بنبی بعد یوشع, وہ کہتے ہیں ہمارا صرف حضرت یوشع پہ ایمان ہے. حضرت یوشع کے بارے میں اختلاف ہے علماء میں, بعض علماء کہتے ہیں وہ بھی نبی ہیں اور بعض علماء کہتی ہیں وہ خلیفہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. یہی حضرت یوشع علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے پھر بیت المقدس میں داخل ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد. لیکن وہ سامرہ صرف حضرت یوشع کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی باقی انبیاء کو ہم نہیں مانتے. اب مفسر والمجوس یقال انہم کانوا یؤمنون بنبی لہم یقال لہ زردشت, مجوسی قبیلہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ایک نبی گزرا ہے زردشت, اس پر ہمارا ایمان ہے, باقی ہم کسی نبی کو نہیں مانتے. نتیجہ کیا نکلا کہ سب کے سب کافر ہو گئے, کیونکہ ایک پیغمبر کو مانو اور ایک کو نہ مانو, ایک قرآن کی آیت کو مانو ایک آیت کو نہ مانو, اللہ کے ایک حکم کو مانو ایک حکم کا انکار کرو تو پھر آدمی مسلمان نہیں ہوتا. فَإِنَّ الْإِيمَانَ وَاجِبٌ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں فَالْمَقْصُودُ أَنَّ مَنْ كَفَرَ بِنَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَدْ كَفَرَ بِسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ. مفسر فرماتی ہے کہ خلاصہ کیا نکلا ہے اس حکم کا کہ جو بندہ کسی ایک نبی کا کفر کرے, انکار کرے, گویا اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا ہے, کفر کیا ہے, اور وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لے آیا. کیونکہ اللہ پر ایمان ہو تو پھر اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر ایمان, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں پر ایمان. کمال تو یہی ہوتی ہے نا جی کہ آدمی کو شوق گزرے, حکم بالکل اس کے خلاف ہو,
لیکن اللہ رسول کا حکم ہے وہ کہے آمنا باللہ. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سیدہ پر جب تہمت لگائی گئی، یہودیوں نے، دشمنان اسلام نے سازش کی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن بھیج کے بی بی صاحبہ کی برات کا اعلان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے صدیقہ کا نام اور شان اتنا بلند کر دیا کہ قیامت تک ان کا قصہ جو ہے وہ قرآن میں پڑھا جائے گا. تو ایک صحابی تھے جو غلط فہمی میں شکار ہو کر بیچارے وہ بھی تہمت لگانے والوں کے ساتھ مل گئے، اور وہ اتنے غریب آدمی تھے کہ ان کا سارا خرچہ جو تھا سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادا کر. تو جب اس واقعے میں وہ شریک ہو گئے تو حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غصہ آیا. آپ نے قسم کھا لی، فرمایا واللہ لا انفق علیہ ابدا، اب میں اس بندے پہ کبھی خرچ نہیں کروں گا کہ میں اس کی مدد کروں، اس کے سارے خرچے برداشت کروں اور میری بیٹی کے تہمت لگانے والوں میں شریک ہو جائے. اتنا بڑا ظلم کیا ہے اس نے. اللہ نے قرآن اتار دیا کہ کیا تم کسی آدمی کی خیر اس لیے بند کرتے ہو کہ ذاتی ناراضگی ہے؟ تمہیں ذاتی غصے کی بنا پر تم اپنی خیر و خیرات کو بند کر رہے ہو. تو حضرت صدیق نے فوراً توبہ کی، کفارہ ادا کیا اور اس کو بلایا اور فرمایا کہ جتنا میں تمہیں دیتا تھا اب دگنا دوں گا، کہ جب اللہ کا حکم ہے تو بس اب میرا غصہ بھی ختم، میری ناراضگی بھی ختم. اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے کل ان کان آباؤکم وابناؤکم وعشیرتکم، چاہے تمہارے بیٹے ہوں، تمہارے والدین ہوں، تمہارے رشتہ دار ہوں، تمہاری جائیداد ہو، تمہاری منفعت ہو، لیکن ایک طرف اللہ کا حکم ہے تو سب کو قربان کر دو، لیکن اللہ کے حکم کو نہ چھوڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. چاہے برادری ناراض ہو جائے، خاندان ناراض ہو جائے، اپنے تمام احباب ناراض ہو جائیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو کبھی ناراض نہ. اور اسی طرح حدیث مبارک میں اللہ نے ایک فلسفہ لکھا. حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ بعض اوقات بندہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے بندے مجھ پہ راضی ہو جائیں، وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ مجھ پہ کوئی ناراض نہ ہو. تو کبھی کبھی وہ ایسی غلطی بھی کر دیتا ہے کہ اللہ کے حکم کو بھی چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ کے حکم میں بھی کوتاہی کر لیتا ہے کہ چلو بھائی آخر دوست ہیں یا باپ ہیں، ان کو ناراض نہ کروں، اللہ تو بڑا غفور رحیم. تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو راضی کرے اور مجھے ناراض کرے تو میں تو پھر لوگوں کو بھی اس پہ ناراض کر دیتا ہوں، اور جو مجھے راضی کرے اور لوگوں کو ناراض کر دے تو ان کے دلوں میں بھی میں محبت ڈال دیتا ہوں، پھر وہی بھی ایک دن راضی ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی راضی ہو جاتے ہیں اور انہیں بعد میں بات سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی بات تو اس کی ٹھیک تھی. اسی طرح دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک طرف آدمی کا لاکھوں کروڑوں کا ذاتی منفعت ہو، لیکن ابھی اللہ رسول نے حرام کیا، حرام ہے، میں یہ نہیں چاہتا. تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا تو پھر کافر ہو جائے. اب اس کے بعد فرماتی فَإِنَّ الْإِيمَانَ وَاجِبٌ بِكُلِّ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء پر ایمان لانا واجب ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں بھیجا. فَمَنْ رَدَّ نُبُوَّتَهُ لِلْحَسْدِ وَالنَّصْرِيَةِ وَالتَّشَهِّي تَبَيَّنَ أَنَّ إِيمَانَهُ بِمَنْ آمَنَ بِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ إِيمَانًا شَرْعِيًّا إِنَّمَا هُوَ عَنْ غَرْضٍ وَهَوًى وَعَصَبِيَّةٍ. اگر کوئی بندہ حسد کے اعتبار سے، بغض کے اعتبار سے، یا اپنی خواہش نفس کے اعتبار سے، یا عصبیت قومیہ کے اعتبار سے، کہ جیسے یہودیوں نے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کیوں انکار کیا، اس کی دو وجوہات تھی، ایک حسد تھا اور ایک عصبیت. پہلے ان کی تمنا تھی کہ حضور جب آئیں گے تو ہم ان کے لیے غلام بنیں گے، ایمان لائیں گے، لیکن جب میرے آقا آ گئے اب یہودیوں نے کہا انتقلت النبوت من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، کہ اللہ نے نبی جو ہے اب بنو اسرائیل میں نہیں بھیجا، اللہ نے نبوت جو ہے وہ بنو اسماعیل میں بھیجی، لہذا ہم نہیں مانتے. اور دوسری بات کیا تھی کہ حسد میں چل گئے کہ جو اعزاز بنو اسرائیل کو ملنا تھا اللہ نے بنو اسماعیل کو دے دیا. اور حالانکہ یہ جہالت تھی
سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اسرائیل جو ہے یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، تو یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں۔ بھئی اوپر تو باپ سب کا ایک ہے، پھر حسد کا کیا معنی ہے؟ لیکن وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ کسی ایک نبی کا بھی انکار کرے، چاہے حسد کی وجہ سے، چاہے قومی عصبیت کی وجہ سے، یا اپنی کسی خواہشات کی وجہ سے، تو سمجھ لو کہ وہ کافر ہے۔ اس کا ایمان جو ہے ایمان شرعی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ایمان جو ہے اپنی غرض اور ہوا اور عصبیت پہ ہوگا۔ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ فَبَصَمَهُمْ بِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ فِي الْإِيمَانِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ان کا نام ہی کافر لیا ہے کہ بِأَنَّهُمْ كُفَّارٌ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، کہ یہ اللہ کے بھی منکر ہیں، اللہ کے رسولوں کے بھی منکر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان میں بھی ایک رستہ نکالیں کہ بعض پہ ایمان لے آئیں اور بعض پہ ایمان نہ لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں پہ رحم فرمائے۔ لیکن آج جو ہے ہماری حالت بھی وہی ہو گئی ہے کہ جو اللہ کے قرآن و حدیث کا حکم ہمیں پیارا لگے اس پہ ہم عمل کر لیتے ہیں، اور جو عمل ہمیں تکلیف پہنچاتا ہو ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بہانے بناتے ہیں، تعویلات کرتے ہیں کہ نہیں جی اس حکم کا مقصد یہ نہیں تھا اور یوں تھا اور یوں نہیں تھا اور یوں تھا۔ جیسے کہ کسی شاعر نے کہا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی بدلنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ کے قرآن کے معانی کو بدل دیں گے، اللہ کے قرآن کے تراجم کو بدل دیں گے، آیات متشابہات لے کے ایسی ایسی تعویلات کریں گے کہ جو بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہوں، اور مقصد کیا ہے کہ بھی دنیا میں ہم عزت کما لیں، دنیا میں ہم نام کما لیں۔ آج دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے مولوی ہیں، کتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں، کتنے بڑے بڑے مفتی ہیں، انہوں نے بینکوں کا سود جو ہے وہ حلال کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ بینکوں کا سود جو ہے یہ تو سود نہیں ہے، یہ تو سروس چارجز ہوتے ہیں۔ آخر بینک کسی کا نوکر تھوڑا ہوتا ہے کہ ان کی رقم کی حفاظت کرے، ان کے پیسوں کی حفاظت کرے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائے، لا کر رکھے، گارڈ رکھے، سیکورٹی کا انتظام رکھے، اور اگر کبھی کوئی پیسے ڈوب جائیں تو پھر بھی تمہارے پیسوں کا وہ ذمہ دار بنے۔ انہوں نے کہا یہ تو سروس چارجز ہیں۔ انہوں نے کہا سود تو وہ حرام ہے جو حضور کے زمانے میں تھا کہ بڑے بڑے سود خور جو تھے غریبوں سے پیسے دے کر سود لیتے تھے، لیکن بینک جو ہے وہ تو دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے، تو یہ تو تجارت ہے، یہ تھوڑا ہے کہ وہ صرف سود لیتا ہو اور دیتا نہ ہو۔ آپ اگر اس کے پاس پیسے رکھتے ہیں تو وہ آپ کو بھی تو 7%، 8%، 10%، 11%، 12% دیتا ہے۔ تو لہذا راستے نکالے گئے کہ کسی نے کہہ دیا کہ سود جو ہے یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ بینکنگ کا نظام ہے اور سروس چارجز ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے بڑے اسکالر، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، انہوں نے کہا کہ جناب شراب بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، لیکن قرآن کہتا ہے خمر حرام ہے، اور خمر وہ ہوتا ہے جو انگوروں سے نکالا جائے۔ حضور کے زمانے میں وہی خمر تھا۔ آج کل جو وسکی ہے یا اور شرابیں ہیں جو ہم اناناس سے نکالتے ہیں، انگور سے کے بجائے پرتگال سے بناتے ہیں، گڑ سے بناتے ہیں، یہ تو وہ شراب نہیں ہے، لیکن لہذا یہ تو حرام نہیں ہے۔ حرام تو صرف وہ تھی۔ تو وجہ کیا ہے کہ اپنی خواہشات کے تابع اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں، اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ ورنہ ایک اصولی سی بات تھی کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بے جو ہے وہ کسی چیز کو کھینچنے کا ذریعہ بن رہی ہے زیادتی کا، سمجھ لو کہ وہ سود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے پوری شریعت میں بیع کی قسمیں بیان کر دی کہ کھجور بیچو تو کب بیچو، فصل بیچو تو کب بیچو، باغ بیچو تو کب بیچو۔ اگر کھجوروں کا عدل بدل کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے ہو، تاکہ کوئی چیز سود کی درمیان میں نہ آئے۔ اسی طرح میرے آقا نے خمر کا لفظ تو آ گیا کیونکہ عام رواج یہی تھا، ورنہ حضور نے ایک قاعدہ بتلا دیا
کہ کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ آور ہو وہ حرام ہے، چاہے وہ کسی چیز میں ہو۔ اگر کوئی آدمی کھجور بھگو کے 3 دن کے لیے رکھ دے، 4 دن کے لیے رکھ دے، آگ پہ پکا لے، اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو حرام ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ نشہ پیدا نہیں ہوا ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے انگور کا کھانا تو حلال ہے لیکن اس کا شراب حرام ہے، کیونکہ انگور کھانے سے نشہ نہیں ہوتا۔ اصل وجہ حرمت کی شکر ہے کہ جب نشہ پیدا ہوگا وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ اب اس کو جناب پھر بہانے بنا دیں گے جی روٹی سے بھی تو نشہ ہوتا ہے۔ اچھا کوئی پاگل ہے دنیا میں جو روٹی اور شراب کے نشے کو برابر سمجھتا؟ کوئی عقل کی بات کرو۔ نشہ تو وہ ہوتا ہے کہ مما خامر العقل، جو عقل کے زوال کا باعث بنے۔ آدمی ٹھنڈی لسی پی لے، اچھا کھانا کھا لے، سکون آتا ہے، نیند آ جاتی ہے، اس کو نشہ کوئی نہیں کہتا۔ اس سے زوال عقل کوئی نہیں ہوتا کہ عقل بندے کا زائل ہو جائے۔ اچھا وہ کہتی ہیں جناب ٹھیک ہے چلو اس شراب سے اگر عقل زائل ہوتی ہے ہم اتنی پیئیں گے کہ عقل زائل نہیں ہوگی، لہذا وہ تو حلال ہو گئی کہ بھئی جب عقل زائل ہو جاتی ہے تو حرام ہے۔ ہم تو اتنی پیئیں گے کہ ٹھیک ہے 2 پیگ چڑھا لیے، سو گئے، کھانا وانا ہضم ہو گیا، راٹی کھا لی، اب نشہ بھی نہیں ہوتا ہمیں۔ تو اس کی بھی حضور پاک نے وضاحت کر دی کہ کل مسکر حرام قلیلہ وکثیرہ حرام۔ فرمایا ہر وہ چیز جو نشہ آور ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گلاس بھی حرام ہے، چاہے وہ نشے کو نہ پہنچے لیکن ہے تو نشہ آور، لہذا اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح جیسے آج بڑے بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے دنیا میں فتوے دے دی، انہوں نے کہا جی عورت کے لیے چہرے کا، ہاتھوں کا اور پاؤں کا یہ 4 چیزیں کھلی رکھنے کی اجازت ہے، اس کا پردہ ہے ہی نہیں، اس کے پردے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جناب اللہ نے خود کہا ہے نا کہ احرام میں عورت کے چہرے پہ کپڑا نہ ہو۔ اچھا حالانکہ یہ دلیل تھی پردے کی بھی، احرام میں عورت کے چہرے پہ پردہ نہ ہو، لیکن آگے پیچھے اگر آگے پیچھے نہیں ہوتا تو پھر احرام میں ہٹانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے ہے تو ہٹاؤ نا۔ اگر پہلے پردہ ہے ہی نہیں بدبخت تو ہٹائے گا کیا؟ جیسے بندہ احرام میں سر پہ کپڑا نہیں پہن سکتا، جس نے پہلے ہی اتارا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ آج کل تو خیر فیشن ہو گیا نا، کپڑا ہو بھی تب بھی اتار کے پھینک دیتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب دین کو خود سمجھو گے تو پھر اسی طرح بربادیاں آئیں گی، اسی طرح بے ادبیاں آئیں گی، اسی طرح گستاخیاں آئیں گی۔ یعنی احرام میں سر ننگا رکھنے کا کیا مقصد ہے کہ پہلے کپڑا ہوگا تو ننگا رکھو گے نا۔ اگر پہلے سے سر پہ مرد کے کپڑا ہوتا ہی نہیں تو احرام میں سر ننگا رکھنے کا کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ہمیشہ سر پہ کپڑا ہو لیکن حالت احرام میں سر پہ کپڑا نہ ہو، ہمیشہ عورت کے چہرے پہ پردہ ہو، حالت احرام میں پردہ، چہرے کو کپڑا نہ لگے۔ تو یہ تو الٹا پردے کی دلیل تھی، نہ کہ پردے کے خلاف تھی کوئی بات۔ باقی چہرہ اور ہاتھ اگر نماز میں کھلا ہے، ایمان سے کہو جتنا بندہ گندا ہو جائے نماز جب پڑھ رہا ہے اس وقت تو کوئی زنا نہیں کرتا، گناہ نہیں کرتا، جتنا ہم گناہ گار ہو جائیں لیکن نماز تو آخر نماز ہے۔ اسی طرح آدمی جتنا بد کردار ہو جائے لیکن جب احرام ہے، زبان پہ لبیک ہے، اللہ کا سامنے کعبہ ہے، عرفات و مینا کا منظر ہے، میدان حشر اور قیامت کا منظر ہے، اس وقت تو پھر کوئی شکی بدبخت ہوگا جو عورتوں کو دیکھتا پھرے، ورنہ وہ تو وقت ایسا ہے کہ قیامت کا منظر ہے کہ ایک لباس ہے، ایک میدان ہے، ایک ہی خیمے ہیں، سب کی زبان پہ لبیک ہے، ہر آدمی اپنے خیمے ڈھونڈ رہا ہے، نفسی نفسی میں مبتلا ہے، اور یہ ایک منظر ہے اللہ کے نزدیک قیامت کا۔ اچھا اس وقت بھی اجازت کیا ہے کہ اگر مرد آ جائیں تو کپڑا ڈال لو، اگر مرد نہ ہوں تو کپڑا ہٹا لو، لیکن یہ تو نہیں کہ کہہ دیا جائے کہ جی پردے کا حکم تو بالکل نہیں۔ اچھا اسی طرح جناب ایک اور مولوی صاحب نے ماشاءاللہ نئے نئے جو ہمارے پڑھ رہے ہیں نا آج کل، جو خود شروع بخاری شریف سے کرتے ہیں ماشاءاللہ، الٹا پڑھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو قاعدے سے قرآن شروع ہوتا تھا، اب ماشاءاللہ اوپر سے شروع ہوتا ہے، نیچے آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جناب کہا، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ساری حدیث کی کتابیں دیکھی ہیں، ساری کتابوں کسی نے داڑھی کا باب ہی نہیں باندھا،
اگر ضروری چیز ہوتی تو کوئی باب تو باندھتا نا. نے کہا دیکھو علم کا باب ہے، ایمان کا باب ہے، طہارت کا باب ہے، صلاۃ کا باب ہے، زکوٰۃ کا باب ہے، حج کا باب ہے، صیام روزے کا باب ہے. داڑھی کا تو باب ہی نہیں ہے. لہٰذا مطلب ہے کہ داڑھی کو ایسی بات نہیں جس کو جتنی اچھی لگے رکھ لے. ایک اور سکالر پیدا ہو گئے ماشاءاللہ، انہوں نے کہا اگر دور سے نظر آئے نا کہ داڑھی والا ہے بس اتنی کافی. دور سے دیکھنے پر یہ کہہ دیں لوگ کہ داڑھی والا ہے بس اتنی کافی ہے. لہٰذا ان سے داڑھی نکلوائیں گے اور سب کی ایک سٹائل ہوگی ماشاءاللہ. کیونکہ آج یہ ہے نا جی، ہر پیر کا لباس ہی الگ ہے، ہر جماعت کا رنگ ہی الگ ہے، ٹوپی الگ ہے، پگڑی الگ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں یہ قیامت کی علامت ہے. حضور پاک نے فرمایا تھا میری امت میں ایک وقت آئے گا جب علم اٹھ جائے گا، جب علم اٹھ جائے گا صرف نام باقی رہے گا. اور ایک حدیث مبارک میں کل پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، حضور نے فرمایا قاری بہت ہو جائیں گے قرآن پڑھنے والے لیکن بدکار. اللہ پاک معاف فرمائے. آپ ایمان سے کہیں کہ آج ہمارے سامنے ہے یہ حال کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ لوگ شراب پیئیں گے لیکن نام بدل دیں گے. حضور نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا جب گانے وانے عام ہو جائیں گے اور گانے کے آلات کو اتنا گھر میں حفاظت سے رکھا جائے گا کہ اتنا قرآن کی بھی عزت نہیں کی جاتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں جو ہے وہ اپنی مالکہ کو جینے گی. کیا مانا؟ یعنی لڑکی کا حکم ماں بھی ایسے چلے گا جیسے ملکہ کا حکم چلتا ہے. یعنی ماں بھی جاری نوکر ہے اور لڑکی جو ہے وہ حاکم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے اغنیاء جو ہیں وہ بخیل بن جائیں گے، اور فرمایا کہ بڑے بڑے مولوی تمہارے جو ہیں وہ خود مفسد بن جائیں گے، اور حضور نے فرمایا پھر ایسا قتل ہوگا، ایسی خون ریزی ہوگی، قتل کرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل ہو رہا ہوں. آج ایمان سے کہیں ہمارے سامنے معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنے نبی کو یہ سارے فتن دکھلا دی. یعنی این اسی طرح آ رہا ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا تھا بالکل تصویر سامنے ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ علم اٹھا لیں گے، نام ہوگا علماء کا. حالانکہ عالم کا معنی یہ نہیں ہوتا جس نے زیادہ کتابیں پڑھی ہوئی ہوں. عالم کا معنی ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہو، اللہ کی خشیت زیادہ ہو، اللہ کے احکام پہ چلنے والا زیادہ ہو، وہ عالم ہوتا ہے. ورنہ اگر ایک آدمی اپنے علم کو الٹا دین کے خلاف استعمال کرے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں اللہ کے بندے، اگر داڑھی کے بارے میں باب نہ ہو، کل کوئی کہہ دے کہ جناب 4 رکعت عشاء کے بارے میں بھی قرآن میں کہیں ذکر نہیں، پرسوں کوئی کہہ دے کہ جناب فجر کی جو 2 رکعتیں پڑھتے ہیں اس کا میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں دیکھا، اور چوتھے دفعہ کہہ دے ماشاء اللہ جناب یہ تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ حج کرنے کے لیے آؤ تو پہلے احرام باندھو میقات سے اور اس کے بعد طواف کرو، اور طواف کے 7 چکر میں نے تو قرآن کی کسی آیت میں نہیں پڑھے کہ 7 چکر ہوتے ہیں. یہ تو قرآن کی کسی آیت میں نہیں لکھا ہوا. یہ تو ہے کہ صفا والمروہ من شعائر اللہ، لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ 7 چکر ہی دوڑے. یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ میدان خضرین میں زیادہ تیز دوڑے. یہ تو لکھا ہوا ہے کہ مشعر الحرام بھی آؤ تو اللہ کا ذکر کرو. یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ رات وہاں گزارے. تو نعوذ باللہ پھر تو تم سارے دین کا ہی جنازہ نکال دو گے. اللہ کے بندے یاد رکھو، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو داڑھی مبارک تو ایک ایسی سنت تھی کہ جو صحابہ کے سامنے تھی، انبیاء علیہم السلام کے سامنے تھی. اور پھر حضور کی داڑھی مبارک کے بارے میں جب صحابہ نے بتلا دیا کان یملأ صدرہ، حضور کی داڑھی مبارک سینے پہ آتی تھی. جب صحابہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ کی داڑھی مبارک ایسے گول ہوتی تھی جیسے چاند کا ہلکا گول ہے، جب صحابہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ حضور کی داڑھی مبارک میں اتنے بال سفید ہوئے تھے، باقی بال مبارک سیاہ تھے، تو جب اتنی وضاحت موجود ہو اس کے بعد بھی کوئی نعوذ باللہ منکر دین یہ کہہ دے کہ جی کتاب میں باب نہیں ہے. اچھا جن چیزوں کا باب ہے ان پر تم نے عمل کر لیا ہے؟ جن چیزوں کے کتابوں کے اندر تفصیل سے باب موجود ہیں ان پہ عمل کر لیا؟ جیسے شیطان دماغوں میں ڈال دیتا جی مولوی ہمیں لڑاتے ہیں. میں ہمیشہ ان کو دعوت دیتا ہوں
کہ جس مسئلے پہ مولوی نہیں لڑاتے تم ان پہ عمل کر لو، لڑنے والے مسئلے میرے ذمہ لگا دو۔ آج تک مجھے بتاؤ کس جماعت کے مولوی نے کہا ہے نماز نہ پڑھو؟ ایک مولوی اور ایک جماعت، ایک آدمی کا نام مجھے بتائیں کہ جی اس نے کہا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز چھوڑ دو۔ مانا یہ ہوا کہ نماز پر تو مولویوں کا جھگڑا نہیں ہے۔ کسی مولوی نے لکھا ہو حج نہ کرو تو حج پر بھی جھگڑا نہیں ہے۔ کسی ایک مولوی نے لکھا ہو کسی جماعت کے کہ روزے نہ رکھو رمضان کے، مانا اس پر بھی جھگڑا نہیں۔ تو چلو جن پہ جھگڑا نہیں پہلے ان پر تو عمل کر لو نا۔ جو مسئلے جھگڑے والے ہیں نا ان کو چلو رہنے دو، جن چیزوں پہ جھگڑا نہیں ہے ان پہ تم عمل کر لو تو باقی اللہ تمہارے دماغ میں خود دین ڈال دیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان کا معنی یہ ہے کہ آمن باللہ و بجمیع رسلہ، اللہ پر، اللہ کے تمام رسولوں پر اور اللہ کے تمام احکام شریعت پر، وہ احکام قرآن میں ملے یا فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، اب بعض احکام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں خود اللہ کے نبی نے دو راستے بتلا دیے کہ بھی اس کی بھی اجازت ہے اور اس کی بھی اجازت ہے۔ جیسے اللہ نے فرما دیا کہ جو آدمی مسافر ہے اس کے لیے روزہ چھوڑ کے بعد میں قضا کرنا جائز ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر کوئی روزہ رکھ لے تو کوئی منع بھی نہیں۔ اگر روزہ سفر میں رکھ لے تو رکھنا بھی منع نہیں۔ اب مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ بھئی اگر سفر مشقت والا ہے، تکلیف والا ہے، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو۔ اور اگر سفر ہے، ہوائی جہاز میں ایئر کنڈیشن میں آ رہے ہو، نیچے اترو گے ایئر کنڈیشن بسیں کھڑی ہوئی ہیں، آگے آؤ گے ماشاءاللہ اللہ کا حرم بھی ایئر کنڈیشن ہے اور کمرے بھی ایئر کنڈیشن ہے، کوئی تکلیف نہیں، تو بھئی رمضان کی فضیلت کو نہ چھوڑو، روزہ رکھ لو، خدا جانے بعد میں قضا کرنا بھی نصیب ہوگا یا نصیب نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اس میں ہمیں خود بخود رعایتیں عطا فرما دی۔ بعض حدیثوں میں ایسے اعمال مبارک ہیں ان میں جھگڑا نہیں ہوتا، میرے مدنی باغ سے دونوں عمل ثابت ہیں، کوئی جھگڑا نہیں الحمدللہ۔ جیسے وطر کا مسئلہ ہے، 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ بھی حدیث میں ثابت ہیں، 1 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے، تو کوئی جھگڑے والی بات نہیں الحمدللہ۔ جس نے جس حدیث پر بھی عمل کر لیا اللہ تبارک و تعالی اس پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اسی طرح جیسے سر ننگے ہونے کا مسئلہ ہے، ایک آدمی غریب ہے، کپڑا ہی کوئی نہیں تو کیا کرے؟ ایک آدمی نماز میں آیا، ٹوپی نہیں، رومال نہیں، نماز کا وقت ہو گیا، تو اب یہ نہیں کہے گا کوئی مولوی کہ چونکہ تمہارے سر پہ کپڑا نہیں ہے نماز نہ پڑھو، نہ پڑھو، بلکہ تمہارے گلے میں قمیض بھی نہ ہو تو نماز پڑھو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ موجود ہے لیکن پھینک دو، یہ ہم نے کہیں نہیں پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالی ضد سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی اپنی خواہشات نفس پہ چلنے سے بچائے۔ دیکھیں نا جی، جن لوگوں نے ائمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم، اللہ سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے فقہ کے مسائل کو کیوں لیا پتہ ہے؟ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا بھئی ایک تو ان کا زمانہ جو ہے وہ قریب ہے محمد الرسول اللہ، ایک ان کا تقوی ہم سے زیادہ ہے، ایک ان کا علم ہم سے زیادہ ہے، ایک ان کا حفظ اور فہم حدیث ہم سے زیادہ ہے، لہذا ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں کہیں خود غلطی نہ کر بیٹھے، لہذا ہم ان کی فہم پر اعتماد کرتے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ کے دین کو سمجھا ہے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے۔ ورنہ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ امام صاحب کہتے ہیں کہ عشاء کی 3 رکعتیں پڑھو، حدیث میں ہے 4 پڑھو، تو لہذا کوئی آدمی نعوذ باللہ امام کی بات مان کے حدیث چھوڑ دے گا، یہ تو بات نہیں ہوتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بھی ہمارا زمانہ جو دور ہوتا جا رہا ہے حضور آپ پاک سے، جتنا دور حضور کے قریب تھا وہ خیر ہی خیر تھا۔ خیر القرون قرنی،
ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اب دیکھو نا، کوئی رات کا مسئلہ ہے، کوئی گھر کا مسئلہ ہے، کوئی غسل کا مسئلہ ہے، کوئی تہجد کا مسئلہ ہے، تو صحابہ آ جاتے بیویوں کے دروازے پہ کہ اماں عائشہ تم بتلاؤ گے حضور رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں. کیونکہ رات کے مسئلے کو سمجھنے میں جتنا بیوی بتلا سکتی ہے کوئی غیر صحابی نہیں بتلا سکتی، کیونکہ حضور نے جو نماز گھر میں پڑھی تو بیوی بتلائے گی. کتنے صحابی ہیں جو رات کو حضور کے گھر میں آ کے ٹھہرتے چھوٹے چھوٹے بچے، تاکہ ہم دیکھیں کہ حضور رات کو جب اٹھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، نیند جب کھلتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں، نیند کھلنے کے بعد آسمان پہ نظر ڈالتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں، اٹھنے کے بعد وضو فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں، مسواک فرماتے ہیں تو کیسے فرماتے ہیں، تہجد کی کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھنے کے بعد لیٹتے ہیں تو کس جانب لیٹتے ہیں. یہ سارا دین سیکھنے کے لیے گھروں میں آئے کہ جتنی ہم قریب ہوں گے اتنی ہمیں حضور کی بات زیادہ سمجھ آئے گی. اس لیے کروڑوں لوگوں نے، اربہ لوگوں نے ان ائمہ دین کو ترجیح دی کہ بھئی ان کا زمانہ حضور کے زیادہ قریب ہے، ان کا علاقہ حضور کے حدیثوں سے ہم سے زیادہ ہے، ان کا تقوی ہم سے زیادہ ہے، ان کا تفقہ اور فقہ اور فہم ہم سے زیادہ ہے، لہذا ہم جو ذمہ داری لیں ان پر کیوں نہ ذمہ داری ڈال دیں، تاکہ ہم برات میں آ جائیں گے کہ بھی ہم نے تو ان کی بات کو مانا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دین کو مانو تو پورا پورا مانو. اس لیے یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، کہ یا تو بالکل پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یعنی آپ اندازہ کریں کتنی شرم کی بات ہے کہ کافروں کے ملک میں، یورپین سٹیٹس میں مسلمانوں کی بچیاں دوپٹے کے لیے مقدمے لڑ رہی ہیں اور مسلمان ملکوں میں لڑکی سر سے دوپٹہ اتار دے. یعنی ہمارے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ نہیں، کہ کافر ملکوں میں لڑکیاں جاتی تھی کالج میں پڑھنے کے لیے اسکارف باندھتی تھی. انہوں نے کہا جی ہمارے قانون میں منع ہے، کوئی لڑکی جو ہے اسکارف باندھ کے نہیں آ سکتی، سر ننگا آئے گی. مسلمان لڑکیوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم سر ننگا آئیں اور بال کھولیں. انہوں نے کہا ہمارا قانون ہے، ہمارے ملک میں رہتے ہو، ہمارے قانون پہ چلنا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم عدالتوں میں جائیں گے کہ تم بڑے علمبردار بنتے ہو، مساوات کے آزادی کے ترانے گاتے ہو، تو ہمیں کیوں آزادی نہیں دیتے کہ ہم اپنے مذہب پہ عمل کریں. اور عدالتوں نے ان کے حق میں فیصلہ دیا الحمدللہ کہ لڑکیاں باقاعدہ اسکارف باندھ کے آئیں. یعنی کافر ملک میں تو مسلمان لڑکی ایک چھوٹا رومال باندھنے کے لیے جنگ لڑ رہی ہے، اور مسلمانوں کی لڑکیاں بال کٹا کے شام کو دریا کے کنارے پہ سمندروں پہ پھرتی ہیں. اس سے اور ہمارے لیے بغیرتی اور ڈوب مرنے کا کوئی مقام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم کر دے کہ وہ مسلمانوں کے لیے لڑ رہے ہیں. اور اسی طرح ایک اگلے دن میں نے اخبار میں پڑھا ماشاءاللہ کہ المانیہ جسے جرمن آپ کہتے ہیں، اس میں 25,000 لڑکیاں اور یونیورسٹی کالج کی لڑکیاں جنہوں نے اسلام قبول کیا. ایک دو نہیں، 25,000 اور یونیورسٹی کالجز کی لڑکیاں، یعنی پڑھی لکھی لڑکیاں. انہوں نے کہا اسلام کے سوا عزت کہیں نہیں بچ سکتی، اسلام کے سوا عورت کی عصمت کا کوئی مذہب محافظ نہیں بن سکتا. ہم نے ساری دنیا کے مذہب بھی دیکھ لیے، بندے بھی دیکھ لیے، ہم اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ اگر پناہ ملے گی تو دامن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. وہ اسلام اپنائیں اور ہم مسلمان ہو کر کافروں کی تہذیب اپنائیں. اسی طرح ایک لڑکی مسلمان ہوئی، اس نے اپنی تقریر میں کہا، اس نے کہا میں جب مسلمان ملکوں میں آ کر ان لڑکیوں کا فیشن دیکھتی ہوں، جین پہنے ہوئے ہیں، شرٹ پہنے ہوئے ہیں، مردوں کی طرح بال کٹوائے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا میں حیران ہوتی ہوں کہ ہم نے وہ آم چوس کے جو گٹھلیاں پھینک دی تھی یہ ابھی چوسنا شروع کر رہی ہے. ہم نے تو ان چیزوں کو گندا سمجھ کے پھینک دیا. ہم دیکھ چکے کہ اس اریانی میں کیا عذاب ہے،
ہم دیکھ چکے کہ مردوں کی شکل بنانے میں کیا عذاب ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، عصمتیں برباد ہیں، لاکھوں کی تعداد میں حرامیوں کی نسل پیدا ہو رہی ہے۔ اب وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ عورت حمل گرائے اس کو قانونی اجازت دے دو، کیونکہ کہاں رکھیں بچے؟ حرامی بچے کون سنبھالے؟ نہ ماں نہ باپ، کون کسی کے بچوں کو سنبھالتا پھرے؟ اور بچے بھی اعوذ باللہ جن کا آگا بھی نہ ہو پیچھا بھی نہ ہو۔ اس لیے یاد رکھیں کہ نجات تب ملے گی جب ہم کامل ایمان لائیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر۔ اور اس کے بعد جناب مفسر فرماتی ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اے طریقاً و مسلکاً، وہ درمیانی راہ نکالنا چاہتے ہیں کہ اچھا جی کچھ کو مان لیا اور کچھ کو نہ مانا۔ اللہ نے فرمایا بالکل نہ، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، ای کفرهم محقق لا محالہ بمن ادعوا الایمان به لانه ليس شرعيا اذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنذيره ومنه اوضح دليلا واقوى برهانا منه او نظروا حق النظر في نبوته۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ پکے کافر ہیں، ان کا دعویٰ بالکل جھوٹا دعویٰ ہے۔ اگر یہ صحیح معنی میں ایک نبی پر ایمان لاتے تو جو ان کا سردار ہے پھر ان پہ ایمان کیوں نہ لاتے؟ ان کے پاس اگر حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ پہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو پھر حضرت عیسیٰ پہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ معلوم ہوا کہ یہ خواہشوں کے غلام ہیں، ان کو اپنی خواہشات سے واسطہ ہے، ان کو اللہ اور اللہ کے قرآن سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے اور صحیح عمل نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں حضور مدنی سرکار کا سچا غلام بنا دے، اور اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب اٹھا لے اور اپنے رحمت نازل فرما دے۔ استغاثہ تو کوئی نہیں ہوتا، استغاثہ تو کہتے ہیں مقدمہ کرنے کا، وہ تو کسی وکیل سے پوچھیں گے مقدمے کیسے کیے جاتے ہیں۔ البتہ مراد اس بیچارے کی ہوگی استخارہ، لیکن لکھا ہے استغاثہ۔ استخارہ جو ہے جب تم اللہ کے بندے لکھنا نہیں جاتے تو کرو گے کیا؟ اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ کوئی دعا کی نماز لے لو، اس میں دعائے استخارہ لکھی ہوتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے اسی کتاب میں جو دعا ہے حدیث کے مطابق اس کو پڑھو، اپنے کام کو سامنے رکھو، اس 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اللہ اگر دل میں ڈالے کہ یہ کام کرنا ہے تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ متنفر کر دیں تو چھوڑ دو۔ ہم نے مینا کے دوران میں نمازیں تمیت تحیت پتہ نہیں کیا پڑھا، کوئی پتہ نہیں کون سی نماز پڑھا، جو بھی پڑھا ہے بابا اللہ قبول کرے بس۔ اچھا تہجد اچھا، نماز حاجہ پڑھا، حاجہ اچھا ماشاء، اچھا یعنی مینا میں نماز تہجد پڑھتا رہا، کوئی بات نہیں، ٹھیک کیا۔ صلاۃ الحاجہ یعنی کبھی کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو حدیث مبارک میں ہے کہ اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب کوئی مصیبت آئے نماز پڑھو، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالی مشکلیں حل کرتے ہیں، اور اگر تم نے وہاں پڑھی تھی تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کا والد فوت ہو گیا، وہ کل کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو یہ کل خانی جو ہے نا یہ رسم ہے، یہ رسم بن گئی ہے، اس کا اسلام سے دین سے تعلق نہیں ہے۔ ایک رواج بن گیا ہے کہ مرنے کے بعد تیسرے دن ساری برادری جمع ہو جاتی ہے کہ ایک تو ان کا بندہ مر گیا ہے، ایک ان باقی جو ان کے پاس مال بچا ہے نا وہ بھی مار دو، جو کچھ ہے گھر سے کھا لو۔ یہ بالکل ناجائز ہے اور اس کا شریعت میں کوئی تعلق نہیں۔ اور اب لوگ کرتے ہیں ناک رکھنے کے لیے، لوگ کہیں گے یار باپ مر گیا، دیکھو کیسا بدبخت آدمی ہے، کل خانی بھی نہیں کی۔ تم نے ناک رکھنا ہے نا جی، پورا مہینہ خیرات کرتے رہو، 30 دن کرو، تیسرے دن کیوں کرتے ہو؟ تم والد سے تنگ آئے ہوئے ہو، تم سارا مہینہ خیرات کرتے رہو، 3 دن سو گئے،
3 دن کے بعد جو شروع کرو نا دیکھیں پکانے، سارا سال پکاتے رہو، مجالے کوئی مولوی منع کرے؟ اپنے کھانے میں زہر کون ملاتا ہے؟ مولوی کیوں منع کرے؟ لیکن یہ جو ہم نے مقرر کیا کہ 3 دن کے بعد کل کریں گے، پھر 7 جمعراتیں کریں گے، پھر ہم چلیسواں کریں گے، یہ ساری بدعات ہیں۔ یہ کرنا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز، کھلانا بھی ناجائز، آگے تمہاری مرضی۔ اگر ایک آدمی معذور ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو کیا بیٹھے بیٹھے بھی نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ اللہ کے بندے، جب باقی نمازیں بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو جنازہ بیٹھ کے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ دیکھو نا، اللہ نے عقل دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، اس لیے تو نہیں دیا کہ اس کو باندھ کے رکھو بس، استعمال کرنا ہی نہیں۔ بھئی جب فرض نماز پڑھ سکتا ہے خدا کے بندے، واجب پڑھ سکتا ہے، سنت پڑھ سکتا ہے، تو فرض کفایہ بھی پڑھ سکتا ہے، وہی بات نہیں۔ ایک عورت کی طلاق کے بعد جو عدت ہے 4 مہینے 10 دن، یہ بھی تمہاری بے وقوفی ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت ہے جس عورت کا خامند مر جائے، سمجھو مسئلہ۔ 4 مہینے 10 دن کی جو عدت ہے وہ طلاق کی عدت نہیں، وہ تو بیوہ عورت کی عدت ہے جس عورت کا خامند مر جائے۔ وہ عورت 4 مہینے 10 دن خامند کے گھر میں گزارے، میک اپ نہ کرے، سنگار نہ کرے، اچھا لباس نہ پہنے، بلا ضرورت سرما شرما نہ لگائے، گھر سے باہر نہ نکلے۔ 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت پوری ہو گئی، اب وہ جہاں چاہے شادی کر۔ طلاق کی جو عدت ہے وہ 3 حیض اور بعض ائمہ کے نزدیک 3 طہر۔ اگر عورت کو حیض نہیں آتا، مثلا بوڑھی ہو گئی، حیض بند ہو گیا 3 مہینے، یا اگر لڑکی کنواری ہے، چھوٹی عمر کی تھی لیکن نکاح تو ہے، اس کے لیے بھی 3 مہینے، خون جو نہیں آ رہا تو مدت جو ہے وہ 3 مہینے۔ تو اس لیے یاد رکھو ہمیشہ، طلاق کی عدت 3 حیض گزر جائے، یا 3 طہر گزر جائے، یا 3 مہینے گزر جائے۔ اسی طرح مرنے کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے، یا پھر حمل ہے تو وضع حمل عدت ہے، دونوں مسئلوں۔ اگر کوئی عورت مثلا کسی نے طلاق دی، 3 حیض نہیں گزرے، 3 مہینے نہیں گزرے، اور نکاح کرے تو حرام ہے، جب تک عدت نہیں گزرے دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک کو چومنا جائز ہے، پہلے تم یہ بتلاؤ عمل بھی کرتے ہو یا صرف چومنے کے مسئلوں پہ رہ گئے ہو؟ آج کل مسلمانوں کو یہی فکر ہے کہ قبر کو چومنا، حجر اسود کے علاوہ تمام کعبہ شریف کو چومنا، قرآن شریف کو چومنا، پیر کے پاؤں چومنا، ماں باپ کے پاؤں چومنا، بس چومنے میں مرا ہوا ہے، باقی اس کے اندر کچھ نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ ہے، بس چومنے چاٹنے پہ گزارا ہے کہ جب ہم قرآن کو چومیں گے خدا راضی ہو جائے گا۔ خدا کہتے ہیں عمل نہیں کرو گے میں لعنت کروں گا، لاکھ چومتے رہو۔ اللہ کا قرآن اس لیے نہیں اترا کہ ہم سر پہ رکھ لیں، سینے سے لگا لیں، آنکھوں پہ لگا کے چوم کے رکھ دیں۔ اور قرآن کا چومنا جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں، جو چیز حضور سے ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ اگر قرآن کا چومنا جائز ہوتا، ضروری ہوتا، تو سب سے پہلے میرے آقا انعامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کو چومتے۔ حضور کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا موجود تھا۔ میں وضو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہوں کہ میری ریح خارج ہوئی ہے، صرف اور نکلتی نہیں ہے، تو وضو نہیں ٹوٹتا، بلا وجہ وہم میں نہ پڑیں۔ جب تک کہ ہوا نہ نکلے، بدبو محسوس نہ ہو، تو بلا وجہ شبوں میں نہ پڑیں، آپ کا وضو ٹھیک ہے، اور وہم کا علاج تو کسی کے پاس نہیں، اللہ ہی رحم کر دے۔ نماز چاشت جو ہے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں، 4 رکعتیں۔ چاشت مراد اگر اشراق ہے، اور کوئی ہے تو اللہ کو پتا۔ اگر سنتیں پڑھیں یا تہجد پڑھیں 4 رکعت، تو پہلی 2 رکعتوں کے بعد جو التحیات ہے وہ پوری نہیں پڑھیں۔ احناف کے نزدیک اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہو جائے، جب آخر میں بیٹھے تو پھر پوری پڑھے۔
باقی ائمہ فرماتے ہیں اگر پہلی 2 رکعتوں میں بھی پوری پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ حاجی صاحب کنکریاں مار کے مینا سے باہر چلا گیا، پھر مغرب کے بعد داخل ہو گیا، اس پر جرمانہ ہے؟ کوئی جرمانہ نہیں۔ اچھا، اس نے سنا تھا نا کہ مغرب سے پہلے مینا سے نکلنا ہے، تو اس نے اس پہ عمل کر لیا، پہلے نکل آیا، جب سورج ڈوب گیا تو پھر چلا گیا۔ بہرحال کوئی جرمانہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے صفا مروہ دوڑنا شروع کیا، مجھے ادھر یاد آیا کہ میرے بڑے ضروری کاغذات تھے جو میں حرم میں کسی جگہ بھول آیا، تو میں نے صفا مروہ چھوڑ دیا، جا کے کاغذ اٹھائے، پھر آگے صفا مروہ شروع کر دیا۔ کوئی حرج نہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہم نے مینا میں مکے والوں کے ساتھ پوری نماز پڑھی، اللہ قبول فرمائے، سب کی اللہ قبول فرمائے۔ اب جھگڑوں میں بلا وجہ نہ پڑے۔ میری والدہ نے 7 کنکریاں جو ہیں وہ ایک دفعہ ماری، یاد رکھو، اگر کوئی آدمی 7 کنکریاں اکٹھی مار دے تو 1 شمار ہوتی ہے، وہ 7 شمار نہیں ہوتی۔ لیکن بعد میں کہتا ہے کہ میں نے وکیل بن کر پھر اپنی والدہ کی کنکریاں جا کے صحیح مار دی، تو آپ نے صحیح مار دی تو کوئی جرمانہ نہیں۔ حج مکمل کرنے کے بعد 13 تاریخ کو ہم نے طواف الوداع کیا اور مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب ہم پھر مکہ مکرمہ واپس آ گئے، اب ہم نے پھر جانا ہے مثلا اپنے ملک میں، تو طواف الوداع پھر کرنا پڑے گا، اب تو آپ داخل ہو گئے نا۔ لیکن حج کے بعد کا طواف الوداع جو ہے وہ واجب ہے، اگر کوئی نہ کرے تو دم پڑ جاتی ہے۔ اب اگر کوئی عمرے کے لیے آیا اور طواف الوداع نہ کرے تو دم نہیں پڑے گی، لیکن حضور پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ باہر سے آنے والے لوگ جب اللہ کے کعبے کو چھوڑ کے جائیں، ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف، سب سے آخری کام یہ کریں کہ طواف کر کے جائیں۔ تو لہذا اب بھی آپ طواف الوداع کر کے جائیں تاکہ ثواب ہی ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے اجر حاصل ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ امام صاحب مثلا کھڑے ہوتے ہیں دروازے کی جانب، باقی جانب میں جو صفیں بنتی ہیں وہ امام سے آگے شمار ہوتی ہیں، وہ آگے شمار نہیں ہوتی، چونکہ کعبۃ اللہ کی 4 جانب ہیں، سمجھیں۔ اگر امام اس جانب میں کھڑا ہے تو ادھر اور ادھر اگر کوئی کعبے کے قریب بھی کھڑے ہوں تو وہ امام کے آگے شمار نہیں ہوتے، کیونکہ جس طرف امام ہے اس طرف آگے کوئی نہ ہو۔ باقی اطراف 3 جو ہیں ان میں اگر کوئی اور آگے چلا گیا ہے تو نماز میں کوئی خلل نہیں آتا۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ صف اول جو ہے، جو امام کے پیچھے صف آ رہی ہے وہ صف اول ہے، جو امام کے پیچھے چلے گی۔ اگر کسی کو وہ نہ ملے تو جو باقی جانب ہیں کعبۃ اللہ کے، جو سب سے زیادہ پھر کعبے کے قریب ہوگا اس کو بھی صف اول کا ثواب ملے گا۔